علیکم دوستوں، انسائڈ بھی موضوع وغیرہ میں خوش آمدید۔ جناب آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ جناب تقریباً 180 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ دوسری مرتبہ صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے، اور کل بروز اتوار آصف علی زرداری صاحب جناب ایک سادہ اور پروقار تقریب میں ایوان صدر میں رونق افروز ہوں گے اور اپنے نئے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ اور آپ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں، اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک جانب جناب ایوان صدر کے اندر آصف علی زرداری صاحب انٹر ہوں گے اور اپنے دوسری مرتبہ صدارتی منصب کا حلف اٹھائیں گے، جو اپنے اندر ہی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے، اور دوسری جانب ایوان صدر سے رخصت ہونے والے سابق صدر جناب عارف علوی صاحب نے اپنے عہدہ صدارت سے ہٹنے کے 12 گھنٹے بھی پاکستان میں گزارنے کی زحمت نہیں کی، اور کل رات ہی اسلام آباد ایئرپورٹ سے جناب ایک نجی ایئر لائن کی فلائٹ سے انہوں نے دبئی کی جانب عازم سفر ہو گئے، اور وہاں سے اپنے سرخ پاسپورٹ کے اوپر FIA حکام سے ٹھپے لگوائے، اور اس کے بعد جناب انہوں نے پاکستان کو ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا۔ کیونکہ عارف علوی صاحب کو پتا ہے کہ اب ایوان صدر سے ہٹنے کے بعد ان کے لیے مستقبل کی زندگی کم از کم کے لیے 5 سال پاکستان میں گزارنا کچھ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، لہٰذا امکانی طور پر انہوں نے پاکستان سے انہی وجوہات کی بنا پر رخت سفر باندھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ عارف علوی صاحب اس صورتحال سے کیوں دوچار ہوئے اور پاکستان کے اندر 12 گھنٹے بھی اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد گزارنے پر مجبور کیوں ہوئے، اور وہ کیوں پاکستان سے انہوں نے اڑن چھو ہوئے، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں جن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان طے پانے والی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں لیے جانے والا ایک فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف پر بجلی بن کر نہ صرف گر گیا ہے بلکہ وہ بجلی اب بہت کچھ گرانے جا رہی ہے۔ وہ فیصلہ کون سا؟ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج صدارتی انتخابات کے موقع پر کی جانے والی پولنگ کے دوران ہونے والی چند امپورٹنٹ شرارتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی اسی معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ موجودہ الیکٹورل سسٹم کے اندر اور موجودہ ریاستی ڈھانچے کے اندر ان کی گنجائش نہ صرف کم ہو گئی ہے بلکہ ہر گزرتا دن ان کو اس ریاستی اور حکومتی ڈھانچے سے نہ صرف الگ کر رہا ہے بلکہ ان کو مسلسل دھکیلتے ہوئے اس حکومتی ڈھانچے اور ریاستی ڈھانچے سے باہر نکال کر آئسولیٹ کر رہا ہے، جس کا عملی ثبوت ہمیں آج صدارتی انتخابات کے موقع پر ملا، جب حکومتی اتحاد کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل نے اپنا کوئی امیدوار جو ہے وہ نومینیٹ نہیں کیا، بلکہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دور دور تک یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو صدارتی امیدوار نہ صرف بنایا گیا بلکہ صدارتی امیدوار بنانے کے بعد ایوان کے اندر ان کو نکرے لگا کر بٹھایا گیا، جہاں پر آج پولنگ کے دوران محمود خان اچکزئی صاحب کو نہ عمر ایوب صاحب، نہ بیرسٹر گوہر صاحب، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سرکردہ شخصیات جن میں اسد کیسر، جن میں علی محمد خان، جن میں اور دیگر شخصیات ہیں، ان کو ساتھ لے کر اسمبلی کے اراکین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، ان کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ جناب محمود خان اچکزئی اپنی نشست پر جو پہلی رو میں داخل 22 سے چوتھی یا 5ویں نشست بنتی ہے وہاں پر بیٹھے رہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جس وقت ایوان میں داخل ہوئے تو ایوان میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ سیدھے محمود خان اچکزئی کے پاس گئے جو اپنی سیٹ پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی اور بندہ پرندہ موجود نہیں تھا، اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے ساتھ گلے ملے، 2 منٹ ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود حکومتی اتحاد نے تو اپنی کارروائی کرنی ہی کرنی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل نے خود اپنے ہی امیدوار کو اکیلا چھوڑ دیا، اور اس موقع کو بھی انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں پریزنس کا ایک ذریعہ بنایا، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس سسٹم کے اندر ان کی گنجائش ختم ہو رہی ہے، اور سینٹ کے انتخابات جو اب صدارتی انتخابات کے فوری بعد منعقد ہونا طے ہیں
उन इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। सेनेट के वो अरकान जिनकी मुद्दत अब तकरीबन 14 मार्च को ख़त्म होने जा रही है, उनके लिए मौजूदा सदारती इंतखाब में वोट डालना एक आखिरी मौका था जहां पर आकर वो लोगों के सामने अपनी प्रेजेंस का या अपने पॉलिटिकल नैरेटिव का इजहार कर पाएं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आपको पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कौमी असम्बली में मौजूद है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नजर आएगी आने वाले दिन में। लिहाजा आज का दिन इंपॉर्टेंस का हामिल था और इस वजह से भी इंपॉर्टेंस का हामिल था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब कौमी असम्बली और सेनेट के इस मुश्तरका इजलास में जो ख़ास तौर पर सदारती इंतखाबात के लिए मुनक्कद किया गया था, उसमें इस इलेक्शंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर मौजूद थे और आमिर फारूक साहब के हवाले से जो मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में वो सबके सामने आया है। लिहाजा आज के दिन से इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से भी जो जुमले हैं ईवान के अंदर वो उछाले गए, नाजेबा गुफ्तगू की गई और ख़ास तौर पर जब अली जावेद खान साहब, फैसल जावेद खान साहब और दीगर लोग वोट डालने आए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के मौके पर, तो उन्होंने वहाँ पर आमिर फारूक साहब की मौजूदगी में खड़े होकर इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। ना सिर्फ ये बल्कि जब जनाब शहबाज शरीफ साहब वोट कास्ट करने आए प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के हक़ में, तो उस वक़्त भी ईवान में जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की मौजूदगी में वोट चोर, मैंडेट चोर और इस तरह के दीगर जो है वो नारे वो लगाए गए और अपनी प्रेजेंस का इजहार किया गया और शायद आमिर फारूक साहब को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि हम अभी भी मौजूद हैं और ग्राउंड में मौजूद रहते हुए हम तमाम तर हरबे इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग वोट डालने के बाद बाहर आकर मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते रहे, जिसमें जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक मरतबा फिर इस सारे सदारती इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार देते हुए गैर आइनी करार दे दिया। लेकिन इस गैर आइनी इंतखाब सो कॉल्ड बाय मिस्टर अली ज़फ़र साहब कोई एक ऐसा सबूत नहीं दे सके जो इसकी जो लीगैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना सके, मासिवा इसके कि ये ईवान नामुकम्मल है। और ईवान बताया तो ये जाता है कि जनाब इस वक्त तकरीबन 91% जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे, सिर्फ 9% वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ईवान के नामुकम्मल होने या मुकम्मल होने से इंतखाबी नताइज पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा उनके इस एतराज़ में कोई जो है ना वो वज़न नहीं है। दूसरी जानिब इस सदारती इंतखाब पर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाने वाली दरख्वास्त जिसमें इलेक्शन रोकने की इस्तदा की गई थी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो या कोयटा हाई कोर्ट हो, उनमें से किसी भी तरफ से इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से हुक्म इम्तना मौजूद नहीं है। लिहाजा इस इंतखाब के ऊपर किसी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं लगता। ख़ास तौर पर जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं इस इंतखाबी जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही हद तक मनी खेज है और बहुत ही हद तक क्लियर है। बताया जाता है कि सदारती इलेक्शन के अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 696 यानी 696 वोटर्स पर मुश्तमिल है। इस इलेक्टोरल कॉलेज का 696 का मजमुआ है जो सदारती इंतखाब के अंदर पाकिस्तान के नए सदर का इंतखाब करता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में उसकी तादाद है 336, सेनेट के 100 अरकान वोटर हैं और इसके साथ साथ हर सूबाई असम्बली के जो वोटों की तादाद है वो है 65। हर सूबाई असम्बली के वोटों की तादाद 65 है और ये मजमुआ बन जाता है 696। यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है
کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص نشستیں ملی تھیں وہ ان کی جو اپیل ہے وہ مسترد ہوئی تھی اور یہ نشستیں مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوئی تھیں. اس میں جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کی طرف سے اسٹے آرڈر موجود تھا، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے کوٹے کی جو مخصوص نشستیں ہیں انہوں نے جو ہے اسپیکر کے سامنے جا کر حلف نہیں لیا. باقی اسمبلیوں کے اندر جو ووٹ کاؤنٹس تھے وہ موجود ہیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اوپر الیکٹ کی جانے والی جو مخصوص خواتین ہیں اور اقلیتی ممبر ہیں ان کے ووٹ کو شمار کرنے سے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ٹوٹل ووٹس موجود ہیں جن کے اوپر پولنگ ہوگی ان کا نمبر ہے 654 اور 654 میں سے 10 الیکٹورل ووٹ خالی ہیں کیونکہ وہاں پر بائی الیکشنز ہونے ہیں. لہٰذا جو الیکشنز ہو گئے آج ہو رہے ہیں وہ 644 ووٹوں پر الیکشن ہوئے اور اس میں سے آصف علی زرداری صاحب کو 401 ووٹس ملنے کے جو ہے وہ امکانات ہیں، کیونکہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ انتخابی نتائج ابھی تک جاری نہیں ہو سکے، لیکن یہ جو کیلکولیشنز ہیں بڑی واضح ہیں. لہٰذا اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب کے تقریباً ووٹ ہوں گے 401، جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد ہوگی 213. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو محمود خان اچکزئی صاحب پر غیر معمولی نمایاں بڑھتری حاصل ہوگی تقریباً 188 ووٹوں کی. اور آصف علی زرداری صاحب کو کیلکولیشنز کے مطابق قومی اسمبلی سے 200 ووٹ ملیں گے، سینٹ سے 51، پختونخوا سے 9 الیکٹورل ووٹ، سندھ سے تقریباً 59 الیکٹورل ووٹس، پنجاب سے 40 الیکٹورل ووٹ اور بلوچستان سے تقریباً 42 الیکٹورل ووٹس ملنے کا امکان ہے. لہٰذا ان کی جیت میں کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات اس وجہ سے بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ جو حکومتی سٹرکچر ہے، یہ جو اقتدار کی تکون ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ تکون ایک ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے جو اب موجودہ سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ صرف ہر وقت موجود ہے بلکہ ایک خاص طریقے کے ذریعے نہ صرف یہ آگے بڑھیں گے بلکہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایجنڈے کو لے کر بھی آگے چلیں گے. اور شاید اسی ٹرائیکا کی وجہ سے جناب عارف علوی صاحب کو ہنگامی طور پر پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہونا پڑا. اور پاکستان سے باہر جانے کی سب سے بڑی وجہ عارف علوی صاحب کی یہ نہیں تھی کہ جناب یہاں پر کوئی اور طوفان آنے والا ہے، بلکہ ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدم اعتماد اور حمایت سے ہاتھ کھینچ لینا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس نے عارف علوی صاحب کو، میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا. ایک ویڈیو جو عارف علوی صاحب کی ممکنہ طور پر دبئی روانگی کے حوالے سے ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس ویڈیو میں عارف علوی صاحب اپنے ایک سمپل پروٹوکول میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر وہ اپنا ریڈ پاسپورٹ آگے کرتے ہیں، ریڈ پاسپورٹ کے ذریعے وہ اپنا بورڈنگ پاس حاصل کرتے ہیں. بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے بعد وہ امیگریشن کاؤنٹر پر جاتے ہیں، اپنے ریڈ پاسپورٹ پر ایگزٹ کی سٹیمپ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ اپنے بورڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور وہ متحدہ عرب امارات کی طرف کوچ کرتے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کے اس فیصلے کے پیچھے خاص طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ والی الزامات کے ساتھ ساتھ کہ ان کے اوپر آئین شکنی کے مقدمات قائم ہوں گے، اس میں بھی کافی حد تک صداقت موجود ہے. لیکن خاص طور پر آخری ایام میں جب عارف علوی صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کیا، یہ وہ ایسے موقع تھے جب پاکستان تحریک انصاف نے عارف علوی صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیا، لیکن عارف علوی صاحب اپنے اس موقف پر قائم نہیں رہ سکے اور عمران خان صاحب نے خود میڈیا پر آ کر اڈیالہ جیل کے اندر عارف علوی صاحب کے اس فیصلے کی توثیق کی، جو ان کا تھا کہ عارف علوی نے اسمبلی کا اجلاس بلا کر بالکل درست فیصلہ کیا ہے. لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد صادق سنجرانی صاحب کی ایوان صدر میں عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد صورتحال نہ صرف تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ
عارف علوی صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس خود اپنے دستخطوں کے ساتھ اور ایوان صدر سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے طلب کر لیتے ہیں، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف عارف علوی صاحب کے اوپر نہ صرف تتی ہو جاتی ہے بلکہ ان کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پروپوگنڈا کیمپین کا آغاز ہوتا ہے، اور شیر افضل مروت سمیت مختلف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میڈیا پر آ کر عارف علوی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کو ڈسٹنس بھی کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ گئے، ان سے نہ ہمیں کوئی فائدہ تھا نہ ہمیں کوئی نقصان تھا، اور یہ عارف علوی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ جناب اب سسٹم کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جانب جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب شہباز شریف اور نواز شریف کے باہمی مشاورت کے ساتھ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بجلی گرانے کا جس سے میں نے آپ سے کہا ذکر تھا، وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب سے یہ خبر منظر عام پر آئی ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب جو سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو وفاقی وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں تفویض کی جا رہی ہیں، اور وہ جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے حکمران اتحاد کی حمایت سے، اور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وہ وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پٹ سیاپا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، حتیٰ کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اسد کیسر صاحب جو خود سابق اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب ہمیں کسی بھی صورت قبول نہیں ہے ایز وزیر داخلہ، اور اگر اس نئے حکومتی سیٹ اپ میں کسی بھی طریقے سے محسن نقوی صاحب کو ایڈجسٹ کیا گیا، ان کو کسی بھی محکمے کی وزارت دی گئی، ان کو ایون سینیٹر بھی منتخب کرایا گیا، تو پھر موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے نا وہ جو ہے جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں مصالحت، اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، پھر مصالحت نہیں ہوگی، پھر مخاصمت ہوگی، پھر لڑائی ہوگی اور بھرپور لڑائی ہوگی۔ یہ اسد کیسر صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کل رات جیو کے اوپر بیٹھ کر یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جناب محسن نقوی صاحب کی ڈٹرمنیشن سے یا محسن نقوی صاحب کے کام کرنے کے انداز سے نہ صرف ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کارروائی ڈالتے ہیں، بلکہ ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب آ گئے تو انفیکٹ وزارت داخلہ اور جو تمام تر کارروائیاں ہوں گی، جو سختی ہوگی ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ سٹیئر ہوں گی کسی اور طرف سے۔ محسن نقوی صاحب براہ راست جواب دے ہوں گے کسی اور طرف، اور وہ اپنے انداز کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے، اور جو بجلیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پر گریں گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اقتدار کی اس نئی ٹرائیکا نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔